بالآخر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گھور کی آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی اور عمران خان جیل میں خوشیاں منا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑی خوش آئند ملاقات ہوئی ہے۔ تو خان صاحب جو آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں کچھ 9 مئی والے، ان پہ ندامت کا اظہار بھی کر دیں تو بات آگے اور بڑھے گی۔ بہرحال بیرسٹر گھور پی ٹی آئی کے شہباز شریف بن گئے اور آج میں نے عمر ایوب صاحب سے بھی کچھ باتیں کی ہیں، بیرسٹر گھور صاحب سے بھی کی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کی ہیں، عرفان صدیقی صاحب سے بھی کی ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا، اور پشاور کی ملاقات کا جو میرے ذرائع نے کچھ بتایا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ بالآخر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گھور کی آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی اور عمران خان جیل میں خوشیاں منا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑی خوش آئند ملاقات ہوئی ہے۔ تو خان صاحب جو آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں کچھ 9 مئی والے، ان پہ ندامت کا اظہار بھی کر دیں تو بات آگے اور بڑھے گی۔ بہرحال بیرسٹر گھور پی ٹی آئی کے شہباز شریف بن گئے اور آج میں نے عمر ایوب صاحب سے بھی کچھ باتیں کی ہیں، بیرسٹر گھور صاحب سے بھی کی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کی ہیں، عرفان صدیقی صاحب سے بھی کی ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا، اور پشاور کی ملاقات کا جو میرے ذرائع نے کچھ بتایا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، مذاکرات کا تیسرا دور ہو گیا۔ گنڈا پور آئے، جگمگا کے آئے، پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے اور انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی کہ جی ہاں بیرسٹر گھور کی ملاقات ہوئی ہے، دیگر قائدین کے علاوہ 1 to 1 نہیں ہوئی۔ یہ علی امین گنڈا پور کا ہے۔ پھر عمر ایوب صاحب نکلے جب اسپیکر صاحب کے چیمبر سے، تو کوشچن ہو رہے تھے، تو میں نے ایک دم ان سے کوشچن کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیٹی میں جا کے اپنے تحریری ڈیمانڈ آف چارٹر دیں گے، تو میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے بیرسٹر گھور نے پشاور میں یہ آرمی چیف کو دے دی ہیں۔ تو کہنے لگے خدا کا خوف کریں، ایسے سوالات نہ کریں، اور مسکراتے ہوئے آگے چلے گئے۔ آج پی ٹی آئی والوں کے چہرے کچھ تھوڑے چمک رہے تھے، کچھ خوش لگ رہے تھے کہ جی بیرسٹر گھور کی ملاقات ہو گئی، اور عمران خان نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا، اور عمران خان جو ہیں وہ بڑے کہہ رہے ہیں خوش آئند ہے ملاقات، مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اور اس ملاقات آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے سیکورٹی پرپس کے معاملات میں، بریفنگ تھی، اور اس میں حافظ نعیم الرحمان کو بھی بلایا گیا تھا جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ بھی موجود تھے، نون لیگ موجود تھی، پیپلز پارٹی گورنر موجود تھے، آفتاب شیرپاؤ موجود تھے، باقی رہنما موجود تھے، انجینئر امیر مقام صاحب بھی موجود تھے۔ تو اس میں بریفنگ ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈسکس ہوا۔ سائیڈ لائن پہ کہتے ہیں بیرسٹر گھور نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میری تصویر نہ آئے، وہ ڈرے ہوئے تھے ٹرولنگ سے یا عمران خان کے جی وہ، تو انہیں حوصلہ دیا گنڈا پور نے کہ کوئی بات نہیں، عمران خان سے ڈانٹ ڈپٹ کے ہم سب لوگ عادی ہیں، بیچارہ جیل میں کیا کریں۔ تو یہ ہوا سارا قصہ۔ اب اس کو ایک رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی بڑی یہ اس سے ساری معافی تلافی ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، اس کا جلد پتہ چل جائے گا۔ مجھے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے سیاسی قائدین جو تھے کے پی کے اور بیرسٹر گھور صاحب بھی کے پی کے سے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک الگ تھی، ان کی ہونے والی ملاقات کا جو بیرسٹر گھور کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی، اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میڈیا میں بڑا اچھالا جا رہا ہے، اور اسے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے جو کھوئی ہوئی اہمیت ہے، کچھ بکھرے ہیں، کھوئے سے ہیں، اس کو دوبارہ بحال کرنے کی ایک ایفرٹ ہے۔ غلط رنگ بھی دیا جا رہا ہے اس ملاقات کو۔ اس ملاقات کا کتنا اثر رہا اور یہ کتنی کارگر ثابت رہی، اس کا نتیجہ جلد پتہ چل جائے گا۔ بیرسٹر گھور صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اچھی ملاقات رہی، بڑی خوش آئند رہی، تو اس کا نتیجہ جلد سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوا۔
اب دیکھتے ہیں کہ ایک تو پی ٹی آئی نے اس حکومت کو، جسے وہ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، تسلیم کر لیا ہے، آج تحریری طور پہ تسلیم کر لیا، کیونکہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا ہے اس میں 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی دھاندلی ہوئی، اس کی انکوائری کرائیں۔ پہلے وہ کہتے رہے نا چیف جسٹس انکوائری کرے، فلاں کرے فلاں کرے، نہیں ہو کوئی ایسی۔ تو اعجاز الحق صاحب کا کہنا ہے، جو حکومت کے اتحادی ہیں، کہ اگر پی ٹی آئی یہ ریکویسٹ کرتی تحریری طور پہ تو پھر حکومتی اتحاد کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ پھر ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں، پھر 2018 کے الیکشن پر بھی انکوائری کمیشن بٹھا دیتے ہیں۔ اب ساری باتیں تو پی ٹی آئی کی نہیں مانی جائیں گی، وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس یا سینئر ترین 3 ججز پر مشتمل۔ سینئر ترین کون ہیں جناب؟ جسٹس منیب صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جن کو حکومت نہیں مانتی، حکومت کی رائے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ہے، اور پی ٹی آئی ان کو بڑا فیورٹ اپنا سمجھتی ہے۔ تو جو 2017 کا ایکٹ ہے کمیشن کا، اس کے مطابق یہ اب اگر کمیشن بنا تو حکومت کسی ریٹائرڈ جج کو بھی بنا سکتی ہے، اور کسی کریڈیبل ریٹائرڈ جج کو بھی بنا سکتی ہے، کسی سرونگ جج کو بھی بنا سکتی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد۔ تو دیکھنا ہے کہ اب حکومت نے ایک سب کمیٹی تشکیل دے دی ہے وزیر اعظم کی اجازت سے۔ اس سب کمیٹی کی سربراہی کریں گے جناب لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو اس سارے معاملے کا جائزہ لے گی، جو ان کی ریٹن چیزیں آئی ہیں، اور اس پر پھر وہ آگے تحریری جواب پی ٹی آئی کو دیا جائے گا۔ پھر آگے ناظرین معاملہ ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کے الیکشن کو تو پھر اب آج مان لیا ہے پی ٹی آئی نے، کھلے دل سے مان لیا ہے، جب تحریری طور پہ اسپیکر صاحب جو ہیں ایاز صادق صاحب، آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا میں سربراہی نہیں کرنا چاہتا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں بعض دفعہ۔ تو ایک دم عمر ایوب صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں اسپیکر صاحب آپ استعفیٰ نہیں، ہمیں آپ پہ پورا اعتماد ہے۔ پھر دوسری طرف سے آواز آئی گورنمنٹ سائڈ سے، نہیں جو عمر ایوب صاحب نے کہا وہ درست ہے۔ تو پھر اسپیکر صاحب ٹھہر گئے، اسپیکر صاحب نے اس کو، اور میں نے اسپیکر صاحب سے پوچھا تو وہ مسکرائے بھی کہ آپ بڑے باخبر ہیں، آپ کو کمیٹی اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی اندر کی بات پتہ چل گئی۔ تو یہ سارا حال وال میں نے کہا ناظرین کو دوں کہ یہ ساری کہانی ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ خان صاحب کو 2 کام کرنے ہیں جو میں کہتا ہوں، اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرا دیں، اس کا پن ہی چینج کرا دیں، اعلان کر دیں، کل اعلان کر دیں۔ اور دوسرا جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے اس کو بھی بند کر دیں، تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ پھر بیرسٹر گور صاحب، جو میں نے آج پوچھا ان سے کہ آپ پی ٹی آئی کے شہباز شریف ہیں، تو ایک دم چونکے بھی کہ یہ کیا سوال ہو گیا۔ کہا نہیں، میں نے کہا جی آپ شہباز شریف کی طرح ہی موو کریں، جیسے وہ باجوہ کے دور میں موو کرتے تھے، اور پھر انہوں نے راستہ بنایا، آپ بھی راستہ بنا رہے ہیں۔ تو اس پہ مسکرائے بھی وہ، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے علیحدہ کل بات کروں گا۔ تو دیکھتے ہیں کل وہ مجھ سے کیا بات کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کیمرے کے بغیر بات ہوگی، تو کیمرے کے بغیر ہوگی تو پھر آف دی ریکارڈ ہوگی، اور پھر انفارمیشن آئے گی، وہ میں انشاءاللہ اپنے ناظرین سے پھر شیئر بھی کروں گا۔ تو یہ ہے سارا معاملہ۔ اب کل جمعہ ہے ناظرین، 2017 میں جو فیصلے آئے نواز شریف کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، جمعے کو آئے، اس کے بعد بھی آتے رہے تواتر سے۔ کل جمعہ ہے، کیا عمران خان کے خلاف بھی فیصلہ جمعے کو آئے گا یا پھر ڈیلے ہو جائے گا؟ جج ناصر جاوید رانا صاحب پھر کوئی بہانہ کر دیں گے، مجھے لگتا ہے بہانہ ہی کریں گے۔ ابھی مجھے 100% شورٹی نہیں ہے کہ فیصلہ کل اناؤنس ہوگا۔ جو مرضی واڈا صاحب کہتے رہیں، ان کی اپنی انفارمیشن ہے، میری اپنی انفارمیشن ہے، ان کی پکی انفارمیشن ہوتی ہے، ہماری تھوڑی سی کچی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم فیصل واڈا کی طرح اس طرح پہنچ نہیں سکتے اس انفارمیشن تک جہاں تک ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ناظرین کہانی تھی۔ تو انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں تازہ ترین اور بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور کل بڑی اہم بریکنگ نیوز مزید آنے والی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔